بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ کا ہم پر بے پناہ کرم ہے، اس کی بے پایاں مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار جونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، آج کی اس محفل میں بھی یہی غذا فراہم کی جائے گی، یعنی خواجہ اجمیری کی محبت و عقیدت آپ کے دلوں میں جو پہلے ہی سے ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ اگر پہلے سے نہ ہو تو پھر بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، خواجہ اجمیری یہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے، ان کا انٹروڈکشن یا ریکگنیشن، ان کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیے، خواجہ اجمیری کو نہ تو دنیا والا کہہ سکتے ہیں، نہ حکومت والا کہہ سکتے ہیں، نہ دولت والا کہہ سکتے ہیں، نہ سیاست والا کہہ سکتے ہیں، نہ کسی زمین سے نسبت دے کر وہ زمین والا کہہ سکتے ہیں، انہیں تو صرف اور صرف اللہ والا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری اللہ والے ہیں، اور اللہ والوں کی پوری زندگی اللہ تعالی کی محبت اور اللہ کی یاد میں گزرتی۔ اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ دوسرے کو لازم ہے۔ محبت ہوگی تو یاد ضرور ہوگی۔ دیکھیے، دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی، یہ مجازی محبت، یہ عارضی محبت، کسی لڑکے کو لڑکی سے پیار ہو گیا، کسی لڑکی کو لڑکے سے پیار ہو گیا، اور یہ محبت عارضی محبت ہے۔ میں عارضی محبت اس لیے کہتا ہوں کہ ہم روزانہ یہ واقعات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے باپ سے جھگڑا کرتی ہے کہ میں فلاں نوجوان ہی سے نکاح کروں گی، اس سے مجھے محبت ہو گئی ہے، بھلے مجھے مارو، میں مار کھانے تیار ہوں۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹی اسے بھول جا، بیٹی اسے بھول جا، مگر بیٹی کہتی ہے کیسے بھولوں، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اسی طرح نوجوان کسی لڑکی کے دام فریب میں آ جاتا ہے، باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا اسے بھول جاؤ، وہ تیرے قابل نہیں ہے، وہ تیرے لائق نہیں ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کیسے بھول جاؤں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب عارضی محبت والا اپنے محبوب کو نہیں بھولتا
مجازی محبت والا اپنے محبوب کو نہیں بھولتا، یہ جھوٹی محبت والا اپنے محبوب کو نہیں بھولتا، یہ مٹ جانے والی محبت والا اپنے محبوب کو نہیں بھولتا، تو جس بندے کا خدا محبوب ہو جائے وہ بندہ اپنے خدا کو کیسے بھول سکتا؟ تو ولی خدا کو بھول نہیں سکتا، کیونکہ ولی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ سامعین کرام، میں جو عارضی محبت ہے اس کا معاملہ بھی عجیب۔ لڑکی کہتی ہے میں اسی سے نکاح کروں گی، پھر لڑکا کہتا ہے میں اسی سے نکاح کروں گا۔ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، آخر ماں باپ اپنے بچوں کی عزت پہ پردہ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہو کے 15 دن نہیں گزرتے، 15 دن نہیں گزرتے، یہ ایک لفظ بڑھ جاتا کہ شادی سے پہلے یہ دونوں کہتے تھے کہ ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ شادی کے پہلے کیا کہتے تھے؟ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب اس میں مس کا لفظ بڑھ کے اب مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی۔ وہ لڑکی جو کہتی تھی کہ میں اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، قاضی کے پاس آ کے کہتی ہے میں اسے خلا لینا چاہتی ہوں۔ قاضی صاحب پوچھتے ہیں ٹھیک ہے میں اسے بلا لیتا ہوں، بیٹھو کارروائی کریں گے۔ میں اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی، میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتی۔ لڑکے سے کہو کہ وہ خلا لینا چاہتی ہے، ارے وہ خلا نہیں لیتی، میں خود اسے طلاق دینے تیار۔ تو اتنی نفرت آ گئی نکاح کے بعد۔ نکاح کے پہلے اتنا پیار تھا کہ میں اسی سے نکاح کروں گی، یہ کہتا میں اسی سے نکاح کروں گا۔ تو یہ جو آج کل چل رہا ہے، آج کے نوجوانوں نے شادی کو یا نکاح کو یہ کھیل سمجھ رکھا، حالانکہ شادی کیا ہے؟ ہمارے بڑوں نے کیا کہا ہے شادی کے بارے میں؟ شادی خانہ آبادی۔ ایک زمانہ تھا کہ شادی کے موقع پر تہنیت پڑھی جاتی تھی، تہنیت نامہ عنبر شمامہ بموقع شادی خانہ آبادی، اس طرح پڑھ کر تہنیت سنائی جاتی تھی۔ تو آج جہالت کا یہ عالم ہو گیا کہ کوئی صاحب تہنیت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اگر 4-5 منٹ کہیں پڑھتے رہے تہنیت، تو یہ نوجوان دوسرے بولتے کیا قرآن پڑھنے کو کھڑے گئے، کب ختم کریں؟ لمبا پڑھتے نا، یعنی اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ پڑھنے والا اردو پڑھ رہا ہے یا عربی پڑھ رہا ہے، نظم پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بطور اسلام ہم کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنے اولاد کو یہ ذہن بنا دیں، ان کا یہ ذہن بنا دیں کہ دیکھو اس طریقے سے اپنی مرضی سے کسی کو چن لینا یہ بہت بری بات ہے۔ ماں باپ کی مرضی سے رشتہ طے پاتا ہے۔ اگر ماں باپ کی مرضی سے جو رشتہ طے پائے اس میں 90% وہ رشتے نہیں ٹوٹتے، وہ باقی رہتے ہیں۔ یہ جو اڑ اڑ کر ایک دوسرے سے محبت کر لیتے ہیں یہ ٹوٹنے والے رشتے۔ دیکھیے اپنی بیوی کو دیکھ کر، ایک مرد اپنی بیوی کو دیکھ کر کہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، شوہر اپنی بیوی سے کہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ بات کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایسا کہنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا یا عائشہ تو احبک، اے عائشہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے عائشہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔
آپ اسے انگریزی میں ترجمہ کیجیے۔ محفل میں سبھی انگریزی جانتے ہیں۔ اے عائشہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو او عائشہ آئی لو یو، تو آئی لو یو شوہر بیوی سے کہے تو سنت، مگر آج کا نوجوان شادی کے پہلے 1000 بار میسج بھیجتا آئی لو یو آئی لو یو، شادی کے پہلے۔ شادی کے بعد جو بات کہنا ہے وہ شادی کے پہلے کہہ رہا، اور شادی کے بعد اسے بالکل ہی چھوڑ دیتا۔ اور اگر کوئی نوجوان کہہ بھی دے اپنی بیوی سے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو ہمارے لوگ اسے بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں، بہت بڑا عیب۔ کیا ہے، شادی کر لے کر بیوی کو بولتا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، سر پہ چڑھ جائیں گی نہیں انہیں؟ ایسی بات نہیں۔ جس طرح بیوی پر شوہر کا حق ہے، اسی طرح شوہر پر بھی بیوی کا حق ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح بیوی پر شوہر کا حق ہے اسی طرح شوہر پر بیوی کا حق۔ یہ جو بات میں نے عرض کی، میاں بیوی ایک دوسرے سے کیسا سلوک کریں، اور آج کل نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ عارضی محبت مجازی محبت میں محبت کرنے والا اپنے محبوب کو نہیں بھولتا، تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو بھولے؟ تو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرتی۔ اس موقع پر حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر میرے ذہن میں حاضر ہو رہا ہے، جسے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ندار گرچہ آں دیدہ کہ بینم در جمالے، گرچہ کہ مجھے وہ دیدہ نہیں ہے کہ میں اے پروردگار تیرے جمال کو دیکھ سکوں۔ اس مصرعے کے اندر کمال بندگی کا اظہار ہے۔ اللہ والے پہلے اپنی بندگی کا اعتراف کرتے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ ہم کو سکھایا ہے، ہمارے حضور نے پہلے اپنی بندگی کا کلمہ پڑھوایا، بعد میں رسالت کا کلمہ پڑھا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اشہد ان محمدً رسولہ عبدہ، رسالت بعد میں ہے، عبدیت یہ مقدم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں سارے اولیاء کرام اپنی باتوں کے اندر، اپنی تعبیرات کے اندر، اپنے جملوں کے اندر بندگی کا اقرار کرتے۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بندگی یعنی اپنی عاجزی کا اعتراف بھی کرنا اور اس کا اظہار بھی کرنا۔ ندارم گرچہ آں دیدہ کہ بینم در جمالے، میرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ اے پروردگار میں تیرا جمال دیکھ سکوں، نیم نا امید، میں نا امید نہیں، چون عمرم گزشت اندر خیالت، وجہ یہ ہے کہ میری پوری عمر تیرے خیال میں گزری۔ تو اللہ والوں کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے وہ محبت کی لازمی صفت ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کو محبت ہو اور وہ اپنے محبوب کو یاد کیے بغیر رہ جائے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ محبوب کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، محبوب کی یاد خود بخود آ جاتی۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیسے یاد کریں، اور اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کو بھول جانا یہ بھی ممکن ہے۔
اگر تمہیں کوئی کھلا رہا ہے تو کھلانے والے کو تم بھول نہیں سکتے، وہ پروردگار تمہیں دکھا رہا ہے، تمہیں سنا رہا ہے، تم سے بلوا رہا ہے، اور تمہارے لیے سانسوں کے راستے فراہم کر کے تمہیں جلا رہا ہے، اور تم اسے بھول جاؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، جسے کہتے ہیں وصال کا وقت، وصال کا مطلب ہے بندے کا رب سے مل جانا۔ ویسے تو اللہ والا اپنی پوری زندگی میں اپنے مولا سے ملا ہوا ہی رہتا، کبھی اللہ کا ولی اللہ سے جدا نہیں، مگر یہ جو انتقال یا وفات ہے، اس وقت قرب کے اندر، وصل کے اندر مولا تعالیٰ سے جو انہیں نزدیکی حاصل ہے، اس نزدیکی میں اور قوت آ جاتی ہے، اسی لیے اس دن کو یوم وصال کہتے ہیں۔ جب خواجہ اجمیری کا وصال ہوا، لوگ دیدار کے لیے آئے۔ ہمارے پاس دیدار بڑی اہمیت رکھتی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ تو بعد میں، اور تکفین وغیرہ کی بات بھی بعد میں ہوتی ہے، سب سے پہلے بات ہوتی ہے کہ آپ نے دیدار کیا، یعنی کیا آپ نے مرحوم کا چہرہ دیکھا۔ آخر چہرہ دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ چہرہ بتا دیتا ہے کہ جانے والا کس کیفیت کے ساتھ جا رہا ہے۔ اگر اس کا چہرہ مسکراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام بہتر ہو گیا۔ اگر چہرے میں گھبراہٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام ناقابل تعریف ہے۔ جیسا کہ ایک فارسی شاعر کہتا ہے، نشان مرد مومن بات گویو چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ یہ ایک مومن کی علامت میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایک مومن کی علامت میں تمہیں بتا رہا ہوں، جب ان کا آخری وقت آتا ہے، ان پر موت طاری ہوتی ہے، تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ والا اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری وقت جو بات کہی تھی، آخری لمحے میں، وہ تھی الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، یعنی میرے رفیق تو بہت ہے، ہر چاہنے والا میرا رفیق ہے، لیکن میرا پروردگار رفیق اعلیٰ، میں میرے رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پوری زندگی رب سے مل کر ہی گزاری ہے، اب جا رہے ہیں بھی تو رب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے کی موت اس کے لیے فنا نہیں ہے، بلکہ اللہ والے کے حق میں وہ ایک انعام ہے، وہ ایک تحفہ، جیسا کہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ، ایک مرد مومن کا تحفہ کیا ہے؟ الموت، موت ہی اس کا تحفہ ہے۔ تو جب ہمارے خواجہ اجمیری کا وصال ہوا، رجب کا مہینہ تھا، اور تاریخ 6 تاریخ تھی، 6 تاریخ تھی، تو اس وقت لوگوں نے خواجہ اجمیری کی پیشانی پر یہ عبارت دیکھی، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، مات فی حب اللہ، اللہ کی محبت میں اسے موت آئی، اللہ کی محبت میں اس نے جان دی۔ آج لوگ اس بات پر شک کرتے ہیں کہ کس طرح پیشانی پر یہ تحریر آ سکتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے، مگر وہی لوگ مان لیتے ہیں جب واٹس ایپ میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آلو کے اندر لا الہ الا اللہ تھا، بیگن کے اندر سبحان اللہ لکھا ہوا تھا، تو پھر اس بیگن کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر کے اسے بتاتے ہیں، اور کسی بکرے کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا تو مان لیتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں نگاہوں سے۔
کوئی عورت کہتی ہے کہ میں آلو کاٹ رہی تھی، جب دیکھا تو ایک طرف اللہ لکھا ہوا ہے، ایک طرف محمد لکھا ہوا ہے، پھر اس کی تصویریں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے ذریعے ہمیں یہ سبق بلکہ ثبوت ملتا ہے کہ جب ان معمولی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نام، اپنے محبوب کا نام جلوہ گر کر کے اپنی قدرت کی نشانی بتا رہا ہے، تو کیا اپنے دوست کی پیشانی پر وہ اس تحریر کو نمایاں کر دے تو کیا اس کے لیے ناممکن ہے؟ ہرگز ناممکن نہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گزری ہے، اور اس محبت کی نعمت کو انہوں نے ایسے تقسیم کیا کہ اس ہندوستان میں ایک نہیں کئی خواجہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ذرا مہرولی کو جاؤ تو وہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس طرف دلی کو آ جاؤ تو نظام الدین، خواجہ نظام الدین نظر آئیں گے، اس طرف پاک پٹن میں چلے جاؤ تو خواجہ فرید الدین نظر آئیں گے، کہیں خواجہ نصیر الدین ہے، پھر شمالی ہند سے اتر کر جنوبی ہند میں آ جاؤ تو خواجہ بندہ نواز نظر آئیں گے۔ ہر خواجہ قطب الدین، خواجہ نظام الدین، یہ عشق و محبت کا چراغ۔ تو ان چراغوں کو روشن کرنے والا پہلا چراغ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو غریب نواز کا لقب ملا ہے، معین الدین کا لقب ملا ہے، خواجگان کا لقب ملا ہے۔ غریب نواز، غریب کو نوازنے والے۔ یہاں پر کوئی سوال کرتا ہے کہ غریب کو ہی دے سکتے ہیں، مالدار کو نہیں دے سکتے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے دربار میں مالدار تو مالدار، جہانگیر جیسا بادشاہ بھی حاضر ہوا ہے اور شاہ جہان جیسا بادشاہ بھی حاضر ہوا۔ بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں گئے، اس وقت بھی خواجہ غریب نواز ہی رہے، بادشاہ نواز نہیں رہے۔ آپ کو بادشاہ نواز نہیں کہا جاتا، وجہ یہ ہے کہ بادشاہ اپنی جگہ بادشاہ ہے، مگر خواجہ کے دربار میں وہ بھی غریب بن کر ہی جاتا ہے، وہ بھی غریب بن کر ہی جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو اپنی جگہ ڈاکٹر ہوگا، اپنے پیر کے پاس آئے گا تو مرید بن کر ہی آئے گا، اس کی حیثیت مرید کی ہوگی، نہیں میں ڈاکٹر ہوں، وہ نہیں جتا سکتا۔ تو بڑے بڑے بادشاہ حکومت کو اپنے دربار تک محدود رکھتے ہیں، جب خواجہ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا راج ختم، یہاں آ گئے تو ہم راجہ نہیں، ہمارے خواجہ ہی راجہ۔ تو ہندوستان کی تاریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ جسے بھی حکومت ملی ہے، حکومت ملنے سے پہلے اس نے خواجہ اجمیری کے دربار میں حاضری دی۔ دنیا کے سیاستدان غیر مسلم بھی وہاں حاضری دیتے۔ یہ دور تھا کہ امریکہ کا بہت بڑا سیاح جو دنیا میں چکر لگا کر دنیا میں چلنے والی چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا، اس نے جب ہندوستان کا سفر کیا اور اجمیر شریف پہنچ کر وہاں سے متاثر ہوا اور اپنے وطن امریکہ میں جا کر اس نے یہ رپورٹ دی کہ میں نے آج تک انہی لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے جو دنیا میں ہے، مگر میں نے پہلی بار ہندوستان میں ایک ایسے شخص کو حکومت کرتے دیکھا جو دنیا میں نہیں ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہوئے صدیاں گزر گئی مگر آج بھی برابر وہ حکومت کر رہے ہیں، دلوں پر حکومت کرتے۔ سامعین کرام، اللہ والے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور دلوں کے رازوں کو جان لیتے ہیں۔ حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ اپنے بیان کی محفل میں بیٹھے بیان کر رہے تھے، بیان کے دوران آپ کو چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ، اور مجمع میں
جو ہزاروں افراد تھے انہوں نے آپ کے الحمدللہ سن کر یرحمک اللہ تو آواز فضا میں گونجی۔ جہاں آپ کے بیان کی محفل تھی اس سے قریب بادشاہ کی حویلی تھی، اس دور کا جو خلیفہ تھا اس کی حویلی تھی، وہاں پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں کھڑا رہا اور غوث العالم کا بیان بھی سنتا رہا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کیا جہاں پناہ، اگر برا نہ مانو تو میں ایک بات کہوں، وہ بات یہ ہے کہ آپ بادشاہ ہیں لیکن حقیقت میں بادشاہ تو شیخ عبد القادر جیلانی، اگر آپ الحمدللہ کہہ دیں تو آپ کے الحمدللہ سن کر زیادہ سے زیادہ 4-5 آدمی یرحمک اللہ کہیں گے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کہے۔ مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ پوری محبت پوری عقیدت کے ساتھ یرحمک اللہ کہہ رہے ہیں، تو حقیقت میں بادشاہت اگر ہے، حکومت اگر ہے تو غوث العظم کی، اور وہ بادشاہ اپنی بیوی کی بات سن کر وہ آگ بگولا نہیں ہو، بلکہ اس نے یہ اعتراف کیا کہ واقعی تم سچ کہہ رہی ہو۔ اگلے زمانے میں اللہ نے بادشاہوں کو بادشاہت دی تو ان کی بادشاہت اولیاء کی عقیدت سے سلامت تھی، ولیوں سے انہیں عقیدت تھی، ولیوں کی بے ادبی سے وہ ڈرتے تھے، اور جس بادشاہ نے بھی ولی کی بے ادبی کی ہے اس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ کی شہرت بڑھنے لگی، لوگ آپ کو چاہنے لگے، آپ کے مریدوں میں اضافہ ہونے لگا، تو بادشاہ کے دل میں ڈر ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک فوج تیار ہو جائے اور مجھ پر حملہ آور ہو جائے۔ فوج کو تیار کرنا، بادشاہ کے خلاف کارروائی کرنا، یہ دنیا داروں کا کام ہے، اللہ والوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی جماعت کتنی بھی بڑھ جائے ان کے دل میں حکومت کی آرزو نہیں آئے، مگر بادشاہ وہی حساب لگائے گا جو اس کا مزاج ہے۔ کہاوت مشہور ہے، المرء یقیس علی نفسہ، ہر آدمی دوسرے کو خود پہ قیاس کر لیتا ہے۔ دنیا والا اللہ والے کو دیکھ کر یہی سوچتا ہے کہ یہ بھی دنیا والے ہیں۔ تو دنیا دار بادشاہ یہی سوچا کہ نظام الدین اولیاء ایک فوج تیار کریں گے، مجھ پر حملہ کریں گے، لہذا وہ ایک بار جب باہر گیا جنگ کے لیے تو وہاں سے پیغام اس نے بھیج دیا۔ اسے یہ جرت نہیں تھی کہ سامنے آ کر کہے، وہاں سے پیغام بھیجا کہ نظام الدین سے کہہ دو کہ میرے آنے سے پہلے وہ دلی کو خالی کر دیں، دلی سے باہر چلا جائے۔ جب یہ پیغام بادشاہ کا حضرت نظام الدین کو پہنچایا گیا تو آپ کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا وہ ایک کہاوت بن گئی، ناممکن کام کے لیے کہاوت بن گئی۔ آپ نے کہا ہنوز دلی دورست، ابھی دلی بہت دور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دلی نہیں پہنچ سکے گا، اس کے حق میں دلی دور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دلی کے قریب ہوا مگر دلی کی زمین میں قدم رکھنے سے پہلے اسے موت آ گئی اور وہ مر گیا۔ تو نظام الدین اولیاء کی زبان سے یہ جو جملہ نکلا ہنوز دلی دورست، یہ محاورے کے طور پر یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی کام امپاسبل ہو جائے، کوئی کام نہیں ہو سکتا تو ہم کہتے کیا ہے وہ تو ہنوز دلی دورست والا معاملہ، یعنی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر کسی کے دل میں یہ سوال آ سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو خواجہ اجمیری کی محفل ہے مگر اس میں مولانا غوث العظم کی بھی بات کر رہے ہیں، نظام الدین اولیاء کی بھی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دنیا دار کی تعریف کرو تو دوسرا دنیا دار ناراض ہو جائے، ایک بزنس مین کی تعریف کرو تو دوسرا بزنس مین ناراض ہو جاتا ہے، ایک پروڈکٹ کی تعریف کرو تو دوسرے کمپنی والے ناراض ہو جاتے ہیں۔
مگر اللہ والوں کا یہ حال ہے کہ کسی بھی اللہ والے کی تعریف کرو تو ہر اللہ والا خوش ہو جاتا ہے۔ غوث العظم کی تعریف کرو تو خواجہ اجمیری خوش ہو جائیں گے، خواجہ اجمیری کی تعریف کرو تو غوث العظم خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے غوث العظم کی 11ویں میں ہم خواجہ اجمیری کی کرامتیں بیان کر دیتے ہیں، اور خواجہ اجمیری کی 6ٹھی کی محفل میں غوث العظم کی کرامتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ یعنی ایک ولی دوسرے ولی کے مناقب سے جلتا نہیں، کیونکہ ان کا دل تو حسد سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب وہ دنیا والوں سے ہی حسد نہیں کرتے تو آخر اللہ والوں سے کیوں حسد کریں؟ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ غریب نواز ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے دربار میں صرف غریب لوگ ہی جاتے ہیں۔ آپ کے دربار میں امیر تو امیر العمرا بھی آ جاتا ہے، بادشاہ بھی آ جاتا ہے، شہنشاہ بھی آتا ہے، مگر جب وہاں آتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یہ غریب کی حیثیت، کیونکہ غریب ہمارے عرف میں ضرورت مند کو کہتے ہیں۔ تو بادشاہ ہے، حکومت ہے، اس کے پاس سکے ہیں، دینار ہیں، درہم ہیں، اولاد نہیں، اب غریب ہو گئے، اولاد کا ضرورت مند، دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی، اللہ والے کے دربار میں چلا جائے۔ جب ضرورت مند بن کر گیا تو آپ اسے غریب کہیں گے یا امیر کہیں گے؟ آپ اسے غریب ہی کہیں گے۔ لہٰذا وہاں جو بھی جاتا ہے غریب بن کر ہی جاتا ہے، اور خواجہ اجمیری کی نوازشوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو یہ غریب نواز کا لقب کیسے ملا؟ اس کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن، آپ نماز عید کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 7 برس کی یا 8 برس کی تھی، بالکل بچپن تھا۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک لڑکا آپ کی ہی عمر کا بہت اداس ہے، اور اس کے بدن پر پرانا کپڑا، پھٹا ہوا کپڑا۔ تو خواجہ اجمیری سمجھ گئے کہ اس کی اداسی کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بدن پر اچھا کپڑا نہیں۔ اب نوازنے کی ادا دیکھیے، دینے کی ادا دیکھیے کہ اس طرح دے رہے ہیں کہ لینے والے کو لینے کا بھی احساس نہیں۔ اس غریب بچے کو دیکھ کر کہا خواجہ غریب نواز نے کہ دیکھ بھائی، تیرا جو کپڑا ہے یہ مجھے پسند ہے، اتنی مہربانی کر کے تیری یہ قمیص مجھے دے دے، تیری قمیص مجھے دے دے جو کہ پھٹی تھی، پرانی تھی۔ تو وہ لڑکا سوچا کہ کیسا پاگل ہے، اپنے بدن پر عمدہ پوشاک ہے، قیمتی لباس ہے، اور یہ خواہش کر رہا ہے کہ میں اسے میری پھٹی قمیص دے دوں۔ تو دیکھا کہ بہت اچھا موقع ہے، اپنی پرانی قمیص نکال کر اس کے حوالے خواجہ غریب نواز کے حوالے کر دیا، اور خواجہ غریب نواز کی جو عمدہ پوشاک تھی، بہترین جو قمیص تھی، اسے خود پہن کر خوش ہو گیا، چہرہ کھل گیا، اس کا چہرہ کھل گیا، اس کا دل باغ باغ ہو گیا، اور خواجہ غریب نواز نے سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ پھر گھر واپس آئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا بات ہے، میں تو تمہیں بہترین لباس پہنا کر بھیجی تھی، مگر تم یہ لباس پہن کر آئے، کیا کچھ حادثہ ہو گیا؟ کیا کسی نے تم سے چھین لیا؟ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پورے ادب و احترام سے اپنی والدہ کو واقعہ سناتے کہ امی جان، اس طرح ایک غریب لڑکا، ایک یتیم لڑکا بہت آزردہ ہے، بہت اداس ہے، تو میں اس کی اداسی دور کرنے کے لیے میرا کپڑا اسے دے دیا۔ ماں نے کہا بیٹا اس نے کیسے لے لی؟ کوئی بھی شریف انسان کیسے لے سکتا ہے؟ کہا نہیں امی جان، میں نے کہا کہ تیرا کپڑا مجھے بہت پسند ہے، اگر مہربانی کر کے تیرا کپڑا مجھے دے دے گا تو میں تیرا شکر گزار بنوں گا، تو یہ سن کر وہ مجھے دے دے۔ اگر اس دور کی کوئی ماں ہوتی تو اپنے بیٹے پہ برس پڑتی، کیا پیسے مفت میں آ گئے؟
بہتر لباس دے کے تو اس کا پھٹا لباس لایا ہے، بہت ڈانٹتی تھی اور فوراً اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اس لڑکے کے پاس چلے جاتے جس نے وہ عمدہ کپڑا پہن لیا، اسے بھی گالی گلوچ سے نوازتی اور ایک ہنگامہ برپا کر دیتی۔ مگر یہ ایک معمولی ماں نہیں تھی، یہ تو خواجہ اجمیری کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا تو نے جو کیا بہت اچھا عمل کیا، میرے بیٹے تو غریب نواز۔ تو ماں کی زبان سے جو غریب نواز کے لفظ نکلے، ان لفظوں کو مولا تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا کی کہ آج ہر عقیدت مند کی زبان پر یہ ہے کہ ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز، جتنے بھی جاتے ہیں سب کے سب وہاں پہ غریب بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور خواجہ اجمیری غریب نواز کب سے غریب نواز ہے؟ بچپن سے غریب نواز ہے، اور غریب نوازی کی ادا بھی ایسی انوکھی ادا، دینے والا یہ کہہ کر دیتا ہے کہ میں دے رہا ہوں، مگر یہ کہہ کے دے رہے ہیں کہ میں لے رہا ہوں، تمہاری خمیس مجھے دے دو۔ اسے یہ احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں ان سے لے رہا ہوں، بلکہ وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ میں انہیں دے رہا ہوں کیونکہ وہ میری خمیس مانگ رہے ہیں۔ تو یہ سیرت طیبہ ہے خواجہ غریب نواز، اور ہم خواجہ اجمیری سے منسلک ہیں، منتسب ہیں، نسبت رکھتے ہیں، خود کو ہم چشتی کہتے ہیں، اور ہم خواجہ غریب نواز کے وطن کے رہنے والے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی ایسا کردار آنا چاہیے کہ ہم کسی غریب کو دے کر افسوس نہ کریں بلکہ خوش ہو جائیں۔ مگر ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ کبھی کبھی ایموشنل ہو کر ہم کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں۔ کسی نے آ کر کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو، تو اس وقت ہمارے اندر ایک احساس جاگا، ہم نے دے دیا۔ وہ لے کر گیا، 4 قدم میں لے گیا، کیوں دے دیا تم نے؟ کیا واسطے دے دیا مجھ سے؟ 10 روپے دے دو تو بس تھا نا، میں کیوں 100 روپے دے دیا اس کو؟ تو اس طرح ہم اپنی سخاوت پر اللہ کا شکر کرنے کے بجائے اپنی سخاوت پر ہم افسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقت میں حکومت کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، اسی لیے خواجہ اجمیری کے جو القاب ہیں ان میں ایک لقب ہے ہند الولی۔ یہ ایک عجیب لقب ہے، ہند الولی۔ ہند الولی کا ترجمہ ہے ولی کا ہندوستان۔ ولی الہند اگر کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے ہندوستان کا ولی۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں رہنے والے ولی ہیں، ولی الہند، مگر پتہ نہیں کس کی زبان سے یہ ہند الولی کا لفظ نکل گیا۔ ذرا آپ اس پہ غور کیجئے تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ یہ ہندوستان نہ کسی پرائم منسٹر کا ہے، نہ کسی راجا کا ہے، نہ کسی بادشاہ کا ہے، بلکہ ہندوستان ایک ولی کا ہندوستان ہے جسے خواجہ اجمیری کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہند الولی کہتے ہیں، یعنی ولی کا ہند۔ یہ ہندوستان ولی کا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کو سلامت رکھا۔ تو جگہ جگہ پر اولیاء کرام کے یہاں مزارات نظر آتے ہیں، تو جہاں مزارات ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان برکتوں کی وجہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر کیا۔ بعض لوگ ولیوں سے اس قدر نالا ہیں، اس قدر ناراض ہیں، انہیں کسی سے نفرت نہیں ہے، ہر بات کو ہضم کر لیتے ہیں، مگر جب ولی کی بات آتی ہے تو اتنے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، پوچھنے لگتے ہیں کہ ولی جو تم کہتے ہیں، اولیاء جو کہتے ہیں، کیا قرآن مجید میں اس کے بارے میں کوئی تذکرہ ہے؟ اولیاء کے بارے میں کیا قرآن میں کچھ ہے کیا؟ تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں اولیاء کرام کے بارے میں مستقل آیتیں جن میں نہ کوئی حکم بیان کیا گیا ہے،
نہ کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہے، نہ کوئی مثال پیش کی گئی ہے، صرف اولیاء کرام کی تعریف و توصیف پر مشتمل آیت ہے۔ تو انہی آیتوں میں سورہ یونس کی آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ یہ اتنی لمبی آیتیں ہیں کہ ان 3 آیتوں کو کوئی پڑھ لے تو قراءت کا فرض اس سے ادا ہو جائے گا تمام ائمہ کے پاس۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ ایک آیت کافی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 3 آیتیں چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ایک لمبی آیت، لہم البشریٰ اتنی لمبی آیت ہے کہ اسی ایک آیت سے نماز میں جو قراءت کا رکن ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کوئی حکم پیش کیا ہے، نہ حلال و حرام کا کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی منقبت بیان کی۔ تو ولی کی منقبت بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا گیا طریقہ ہے، اللہ نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے، مگر ہم کسی ولی کی منقبت اس طرح نہیں بیان کر سکتے جس طرح اللہ نے بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کا نام ولی رکھا، حالانکہ دوست کے لیے کئی الفاظ ہیں عربی میں، صدیق کا لفظ بھی ہے، رفیق کا لفظ بھی ہے، کئی الفاظ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ولی کا لفظ اپنے دوست کے لیے پسند کیا اور اپنے دوستوں کو اولیاء کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اولیاء ولی کی جمع۔ تو آخر ایسا کیوں؟ ولی کے اندر وہ کیا خصوصیت ہے جو صدیق کے اندر اور رفیق کے اندر نہیں؟ تو ذرا آپ غور کیجئے تو ولی کا لفظ ولایتن سے مشتق ہے، اور ولایت کا معنی ہے حکومت۔ حکومت کرنے والے کو والی کہتے ہیں۔ اس بستی کا والی کون ہے؟ والی کا مطلب حاکم۔ تو والی وہی معنی ولی کا بھی ہے، اگر فاعل کے وزن پہ آپ لے آئیں، والی فاعل کے وزن پر ہے، اسے آپ فاعل کے وزن پہ لے آئیں گے تو ولی کا لفظ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کو ولی کا نام دے کر یہ بتا دیا کہ حقیقت میں حکومت کرنے والا میرا ولی ہوتا ہے۔ تو دنیا کے حکمران جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، مگر اللہ والے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ جب کسی عالم یا مفتی کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کر جاؤ، کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے لفظوں پہ وہ گرفت کرتا ہے۔ مگر کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر جاؤ، کیونکہ تمہارے دل میں جو خطرات گزرتے ہیں اولیاء کرام پر وہ منکشف ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں کشف القلوب حاصل رہتا ہے، دلوں کی حالت ان پر عیاں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والے دلوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اس بارے میں خواجہ اجمیری کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو پکا ارادہ کر چکا تھا کہ میں خواجہ غریب نواز کو قتل کروں، اس ارادے سے خنجر کو اپنی قمیص کے اندر چھپایا اور محفل میں بیٹھ گئے۔ اسے انتظار تھا کہ محفل کب ختم ہوگی، میں اپنا کام کروں۔ تو جب محفل ختم ہوتی ہے، جو لوگ پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں وہ گزارش کرتے ہیں کہ میں تخلیہ چاہتا ہوں، یعنی میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بھی یہ گزارش کی کہ میں تخلیہ چاہتا ہوں، آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو خواجہ اجمیری نے تمام لوگوں کو بھیج دیا، اب وہ اکیلا بیٹھا۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ ارے بھائی تخلیہ تو ہو گیا، سب چلے گئے، تمہارا جو ارادہ ہے وہ پورا کرو، کون روکنے والا ہے؟ نکالو خنجر، اندر تم نے خنجر رکھی ہے، نکالو، مجھے مارنا ہے نا، اب تو بہترین موقع ہے مارو۔ تو یہ بات سننا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ وہ مارنے کے لیے آیا تھا، مگر عشق خواجہ میں
مر ہی گیا اور سچا عاشق ہو گیا، خواجہ غریب نواز سے معافی طلب کرنے لگا۔ اور اللہ والے تو ایسے فراغ دل ہوتے ہیں کہ کوئی برا ارادہ لے کر بھی ان کے پاس آئے، اگر وہ سنبھل جائے تو اسے اور زیادہ سنبھالتے، جیسا کہ غوث پاک کے ہاتھ کو کسی چور نے پکڑ لیا تو غوث پاک نے کہا کہ اے پروردگار، اس نے شیخ عبد القادر کا ہاتھ پکڑا ہے، اس کو تو برباد ہونے نہ دے۔ اے پروردگار لا تضيعه فإنه تمسك بيد عبد القادر، اس نے عبد القادر کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، اے اللہ تو اسے برباد ہونے نہ دے۔ تو غوث العظم کی دعا کی وجہ سے وہ جو چور تھا اب وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، مگر جب خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت اس نے دیکھی تو فوراً تائب ہو گیا اور آپ کا عاشق ہو گیا۔ تو اللہ والوں کی صحبت کی یہ برکت ہے کہ جو ان کی محفل میں جاتا ہے اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کے فضائل بیان کیے۔ جب اولیاء کے فضائل بیان کیے تو صحابہ نے پوچھا کہ من ہوں، وہ کون ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ہم رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے، ان کے چہروں کے دیکھنے میں وہ اثر ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی یاد پیدا ہو۔ تو اللہ والے کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے جگمگانے لگتا ہے، بلکہ ہمارے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا، ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا، جو چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ بیٹھ جائے۔ کس کے دل میں آرزو نہیں ہوئی؟ اللہ کے پاس بیٹھنے کی آرزو تو ہر مومن کے دل میں ہوگی۔ تو حضرت عارف رومی فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا، وہ نشین در حضور اولیاء، اسے چاہیے کہ وہ کسی ولی کے پاس بیٹھے، جب تک ولی کے پاس بیٹھا رہا گویا وہ خدا کے پاس بیٹھا رہا۔ تو اسی لیے صحبت یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ بہت سے لوگ بیعت تو کر لیتے ہیں مگر صحبت کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی ایڈمیشن لے لے، اٹینڈنس نہ دے۔ اگر اٹینڈنس نہیں دیتا تو لیک آف اٹینڈنس کا الزام اسے لگا کر امتحان لکھنے سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو دنیا کا یہ دستور، صرف ایڈمیشن کافی نہیں ہے، اٹینڈنس بھی کافی ہے۔ یہ جو بیعت ہے یہ ایڈمیشن، پھر صحبت جو ہے وہ اٹینڈنس ہے۔ تو اٹینڈنس جتنی زیادہ رہے گی اتنا ہی فیض حاصل رہے گا۔ تو اولیاء کرام جو ہم سے پردہ کر چکے ہیں ان کا فیض تو ہمیں حاصل ہوتا ہے، مگر تربیت کے لیے، منازل سلوک طے کرنے کے لیے صرف اولیاء کی زیارت کافی نہیں ہے، بلکہ کسی اللہ والے کی تربیت ضروری ہے۔ اسی لیے ہر ایک نے تربیت پائی۔ دیکھیے خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر کون اللہ والا، مگر انہوں نے بھی حضرت عثمان ہارونی کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کیا ہے۔ اور خواجہ عثمانی نے یہ کہا کہ اگر اللہ پوچھے کہ اے عثمان ہارونی تو تیرے ساتھ کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ میں معین الدین کو لے کر آیا۔ تو خواجہ غریب نواز کی وہ حیثیت ہے کہ مرید کو پیر پہ ناز ہوتا ہے، مگر یہ ایسے مرید ہے کہ پیر کو اپنے مرید پہ ناز ہے۔ تو بس میں انہی چند باتوں پر اپنے اس چھوٹے سے بیان ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت و عقیدت پر قائم رکھے، اور اولیاء کرام کے فیضان سے ہمارے دلوں کو مولا تعالی روشن فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.